سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو نہایت آسان ہے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھیں گے جنگ یمامہ کے اسباب، حالات، واقعات اور اس کے نتائج کے حوالے سے، یعنی آج یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی شہیدان ختم نبوت ہیں آج ان کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، خلافت کا منصب سنبھالتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن چیلنجز کا سامنا تھا، ان میں ایک بہت بڑا چیلنج فتنہ ارتداد کی سرکوبی تھا۔ قریش مکہ، انصار مدینہ، بنو ثقیف طائف اور 3-4 دوسرے قبیلوں کے سوا ناظرین عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو اس فتنے سے کسی نہ کسی صورت میں متاثر نہ ہوا ہو۔ امت مسلمہ پر یہ وقت انتہائی کٹھن اور انتہائی نازک ترین تھا، اور مرتدین کے مقابلے میں ذرا سی کمزوری کا مظاہرہ بھی ناظرین خوفناک نتائج پیدا کر سکتا تھا۔ انہی چیلنجز کی ایک کڑی جنگ یمامہ ہے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ ہے ناظرین جو مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادتیں ہوئیں، جن میں 700 کے قریب حفاظ کرام شامل تھے اور 70 کے قریب بدری صحابہ موجود تھے۔ ناظرین کرام، مدینہ پاک میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کی آواز گونجی کہ لوگوں، مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ سرخیل محافظان ختم نبوت نمناک آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر پکار اٹھے کہ مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ ذرا سوچئے ناظرین کیفیات کیا تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عالم یہ تھا کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود بھی تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ کم و بیش 13,000 فدائیان ختم نبوت کے مقابل بنو حنیفہ کے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے پاس ایک روایت کے مطابق 40,000 اور دوسری میں 60-70,000 جو ہے وہ جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا تھا ناظرین۔ ادھر مسلمان وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم سے نڈھال تھے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، حالات انتہائی نامساعد تھے۔ مدینہ منورہ کی نوزائیدہ ریاست کو ہر طرف سے خطرہ لاحق تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت ختم نبوت اور تاج ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کو برداشت نہ کی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا ناظرین کہ صدیق تو زندہ ہو اور ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند نبوت پر کوئی بدطینت بیٹھنے کی ناپاک جسارت کرے؟ یہ ممکن ہی نہ تھا۔ یہ وہی جنگ ہے ناظرین جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے کہ بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی اور نہ کبھی بعد میں لڑی۔ یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جتنی جنگیں ہوئیں، چاہے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، موتا ہو وغیرہ، ناظرین جتنی بھی جنگیں تھیں اس میں تقریباً کل ملا کر 259 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوتے ہیں، مگر ختم نبوت کی
محافظت کی صرف اس ایک جنگ میں ناظرین 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شہادت کے تاج کو اپنے سروں پر سجایا۔ یہ اتنی ہولناک جنگ تھی کہ مورخ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑائی کی بابت لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت مارکا کبھی پیش نہ آیا۔ بنو حنیفہ کا وہ باغ ناظرین جو حدیقۃ الرحمن کہلاتا تھا، اس میں اتنا خون بہا کہ وہ حدیقۃ الموت کہلایا جانے لگا۔ ذرا تصور کیجئے کہ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مبارک لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہیں، کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا سینہ چرا ہوا ہے، کسی کا پیٹ چاک ہے، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے بازو کندھوں سے جدا ہو چکے ہیں، کسی کی ٹانگ جسم سے الگ پڑی ہے، کسی کا جسد مبارک ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ 1200 صحابہ اپنے خون میں نہا کر یمامہ کے میدان میں اس شان سے چمک رہے ہیں کہ چرخے نیلوفری یعنی نیلا آسمان، یہ چمکنے والے ستارے یعنی جب انہیں دیکھتا ہے تو ان کے اوپر رشک کرتا ہے، یوں محسوس کر رہا ہے کہ آسمانی ہدایت سے کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش نبوت میں لے کر پروان چڑھایا، جو مکتبہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ التحصیل تھے، جن کے سینوں میں ایمان اور قرآن خود رسول اللہ یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتارا تھا، جنہیں اس دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے تھے، جو اس مرتبے کے مالک ہیں کہ آج کی پوری امت مل کر بھی ان میں سے کسی ایک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ شہداء ناظرین جو شہادت کی سرخ قبا پہنے استراحت فرما رہے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے وہ پھول ہیں جو یمامہ کے میدان میں مسلے گئے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی کے وہ موتی ہیں جو یمامہ کے میدان میں رند گئے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی راتوں کے وہ مبارک آنسو ہیں جو خاک یمامہ میں جذب ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر میں سے 20 یا 27,000 کے قریب واصل جہنم ہوئے ناظرین، اور ان میں مسیلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہوا۔ بس یوں ذہن میں رکھیے کہ جو جھوٹا دعویٰ تھا نبوت کا اس کو دفن کر دیا گیا، اور آخر میں ایک بات پوری دنیا کو رہتی دنیا تک بتلا دی گئی کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہی مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے۔ اس ریڈ لائن کو نہ پہلے ہم نے کبھی کراس کرنے دیا ہے، نہ انشاءاللہ آگے کبھی کرنے دیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخص موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا پروگرام علامہ صاحب میں یہ کہوں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ختم نبوت کی محافظت میں زندگی کی ہر سانس لگ جائے تو اس سے بہتر کوئی سانس ہو نہیں سکتی، اور یہی آس ہے کہ یہ سانس اسی میں لگی رہے۔ آغاز کیجئے ذرا۔ یہ جو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، وہ فتنہ تھا کیا؟ کس وقت اس کا آغاز ہوا؟ کیسے آغاز ہوا؟ اس کا مطالبہ کیا تھا؟ سرکار علیہ السلام کو جو اس نے خط لکھا تھا وہ کیا تھا؟ اور سرکار علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع نہ صرف عقائد کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ نے جس نہج پر ڈال دیا تھا، اس نہج پہ انہوں نے بہترین طور پر اپنی کارکردگی کا اظہار کیا اور ثابت کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کے لیے جو جاں فروشی کا ہمیں بالفعل اور بالقوہ درس عطا کیا ہے، ہم اس پہ پوری طرح گامزن ہیں۔ اور اسی وجہ سے بے شمار جو لاشیں گر رہے ہیں ان کو دیکھنے کے باوجود کسی کا دل جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو نہیں کر رہا، بلکہ وہ آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عقائد کے اعتبار سے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد پہلی جنگ تھی، اور وہ سب سے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بے شمار فضائل عطا کیے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی وہ تمام فضائل عطا کیے ہیں جو پہلے انبیاء کو دیے، لیکن کچھ ایسے بھی فضائل ہیں جو دوسرے انبیاء کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہ ختم نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پہ اگر خدا نخواستہ اس وقت صحابہ اکرام جو ہے وہ کمزوری دکھا دیتے تو آج تک نہ جانے کتنے ہزار لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہوتے، لیکن انہوں نے نہ صرف اس کو کنٹرول کیا بلکہ آنے والوں کے لیے بھی رستے بند کر دیے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے،
یہ شہادت گاہ الفت ہے، اس میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا انہوں نے سمجھا دیا کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور اسلام کی قیمت ادا کرنا بھی جانتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جنگ یمامہ کے حوالے سے، تو یہ 12 ہجری کے اندر انہی ایام میں جو آج کل چل رہے ہیں یہ جاری و ساری تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ پہلے آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حضرت اکرمہ کو روانہ کیا، ان کے بعد دوسری طرف جو لشکر موجود تھا حضرت شرحبیل بن حسنہ کا، ان کو روانہ کیا اور پیرالل ان ہستیوں کو چلا کے وہ بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جتنے بھی لشکر روانہ کرنے پڑے وہ آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے پہلے بنیادی طور پہ یہ بتائیے کہ مسلمہ کذاب کا فتنہ کیسے مطالبہ کیا تھا اور سرکار کا جواب کہ یہ اتنی شدت دکھائی کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے در حقیقت یہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بنو حنفیہ یہ قبیلہ تھا، ان کا ایک وفد سرکار کی خدمت میں آیا اور یہ مسلمہ کذاب بھی اس میں شامل تھا۔ یہ سارے لوگ باہر دور مدینہ سے انہوں نے قیام کیا، اپنے جو ساز و سامان تھے سفر کے وہ وہاں رکھے اور یہ خود حضور کی خدمت میں آئے اور مسلمہ پیچھے رک گیا سامان کی حفاظت کے لیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے ان کو ہدایہ عطا فرمائے، بہت سے ہدیے دے کر روانہ کیا اور اس کے لیے بھی آپ نے روانہ کیے۔ اب یہ شعبدہ باز بھی تھا اور کچھ جادوگری سے بھی واقف تھا، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے جو بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ ایک جن شیطان ہے جو اس کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس وقت اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتی ہے، تو یہ بنیادی طور پر اس کے زیر اثر تھا، تو اس وجہ سے بعض دفعہ کوئی ما فوق الفطرت جو ہے وہ چیزوں کا صدور ہوتا، تو اس نے یہ سمجھا کہ نبوت کا نام دوں گا تو دنیا میرے پیچھے دیوانی ہو کے چلے گی۔ اسی زوم میں آ کر جب اس نے اپنے علاقہ میں دعویٰ کیا اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں 10 افراد پر مشتمل اس نے وفد روانہ کر دیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مجھے نبوت میں شریک کیا گیا، آدھی زمین آپ کی اور آدھی ہماری۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا اور پورا فرمایا کہ احد پہاڑ بھی میں چاہوں تو سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جاؤں، لیکن جب نبوت کی بات آئی تو آپ کے ہاتھ میں ایک روایت کے مطابق ایک مسواک یا ایک تنکا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نبوت کے معاملے میں اس کو اتنے چیز کا بھی حقدار نہیں سمجھتا۔ تو اب یہاں پر حضور نے جواب دیا اور پھر آپ نے جو اس کے پاس سے آئے تھے ان کو پوچھا تھا، اور یہ پیچھے بات لے کے جاتی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ جو اس کے پاس گئے تھے سرکار کا پیغام لے کر اور اس نے شہید کیا تھا، تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جو تھے جی، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیر کا قتل جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں تم لوگوں کو قتل کرتا، یعنی اپنے حضرت حبیب بن زید کے جواب میں بھی قتل کرنے کی طرف حضور نے اقدام نہیں فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ہر حالت کے اندر مساوات اور انصاف کی طرف جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کہ جب یہ معاملات ہوئے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ بطور خاص نصیحت فرمائی تھی جو میں ابھی ذکر کر چکا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو اس پہ قابو پا لے تو تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ حضور کی بطور خاص نصیحت تھی ان کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے منہ سے تو دیکھے گا جھاگ نکل رہی ہے، اور جب جھاگ نکل رہی ہو تو شیطان اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو بالکل بھی تم نے کسی طرف نکلنے نہیں دینا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال باکمال سے پہلے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کے حوالے سے بریف کر دیا کہ یہ میری نبوت کے حوالے سے یہ ڈاکہ زنی کرتا، اور یہ کذاب کا لفظ کسی اور نے نہیں دیا، اور پوری تاریخ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اتنا بڑا کذاب کے نام سے مشہور نہیں ہوا جتنا یہ مسلمہ مشہور ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کو کذاب قرار دیا۔ اس نے جو سرکار کو خط لکھا تھا اس میں لکھتا ہے من مسلمۃ رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ، تو حضور نے جو جوابی اس کو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا من محمد رسول اللہ الہ مسلمۃ الکذاب۔ تو یہ کذاب کا لفظ چاہے وہ پھر کذاب کا ہم وزن بن جائے پنجاب یا کوئی اور ہو، تو جو بھی نبوت کے معاملے میں ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرے گا تو صحابہ غلام احمد قادیانی جیسا کذاب ہو یا مطلب کذاب تو کذاب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور اس میں ایک دیکھیں بات، اس نے پارٹنرشپ کلیم کی تھی نا بیسیکلی آدھی زمین کی، میں عرض کر چکا، اس نے کہا کہ آدھی زمین آپ کی اور آدھی ہماری، اور اس پہ میں ٹچ دے دوں آگے ویسے بات آنی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ اس کے آپ کے سامنے آیا تھا تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ کون سی آدھی چاہتے ہو، تمہارا جو دعویٰ تھا کہ آدھی چاہیے کون سی آدھی ہے، تو پھر یہ اس کے منہ سے جھاگ نکلی تو پھر آپ نے اس کے اوپر درست بالکل ٹھیک۔ یہ ابتدائی بات اس لیے کرنا ضروری تھی تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آئے صاحب کہ یہ معاملہ کوئی آج کے مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یا خدا نخواستہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ جو ہے اس معاملے میں ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں۔
اس معاملے پہ ایکسٹریم لیول پہ جانے کے لیے سرکار علیہ السلام نے خود ہدایت فرمائی ہے، اور صحابہ اس ایکسٹریم لیول پہ گئے کہ پوری جو آپ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے اسلام کی سرکار علیہ السلام کے ظاہری دور میں، اس میں 259 شہادتیں ہیں اور یہاں 1200 شہادتیں ہیں، تو اس کی انتہا کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ ایگزیکٹلی اب وہ بات آ گئی کہ جہاں خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی سنبھالی، اور آپ دیکھیے ایک دم فتنے بپا ہوئے چاروں طرف سے، اور ان فتنوں کی سرکوب چاہے مانین زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، چاہے ارتداد کے حوالے سے ہو، یا سرحدوں کی محافظت کے حوالے سے ہو، تو آپ نے کوئی 11 کے قریب مختلف لشکروں کو ترتیب دی اور ان کو روانہ کیا۔ وہ ذرا اس کی تفاصیل بتائیں، بالخصوص جو مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو پہلا لشکر گیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا، ابتدائی جو لشکر، پھر اس کے بعد حضرت شرحبیل یا حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا تفصیل بتائیے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ جو سبقت لے گئے پہلے والے مہاجرین و انصار میں، اور جو کوئی خوش دلی سے ان کی پیروی کرے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قبائل کی وہ جو عصبیت تھی، جو ایک قبائلی مزاج تھا، وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھے، خیال بد میں اور سوء ظن میں مبتلا ہو کر انہوں نے سوچا یہ بھی ایک سردار کی طرح تھے تو ہم ارتداد کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بارگاہ رسالت کے پروردہ جو لوگ تھے، وہ کہہ لیجئے ناموس مصطفیٰ کے اولین محافظ اور ختم نبوت کے اولین محافظ، جنہوں نے کہہ لیجئے کہ کسی حوالے کو دیکھا ہی نہیں، دیکھا تو ذات مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید صاحب جب ہم دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو انسانی عظمت کو پرکھتے ہیں، تو جتنا عظیم انسان دیکھتے ہیں اس کو اتنی مشکلات زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ہے اور اس کا مقابلہ کذابوں کے ساتھ ہے، جو فکری کذاب بھی ہیں اور عملی کذاب بھی ہیں، لیکن صدیق نے بتا دیا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور وہ جو بھی آپ نے انٹرو میں جملہ کہا تھا کہ اگر جنگل کے درندے آئیں صدیق اکبر کو لے جائیں، گھسیٹ کے لے جائیں، نکلو باہر نکلو۔ اور 11 مختلف مقامات پر مختلف قبائل میں جو آپ نے لوگ بھیجے، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا اس سے پہلے ایک جملہ اور، پھر آپ اس کی تفصیل بتائیے، اور آپ ہی کی بات سے میں ذرا بات کو مستعار کروں گا کہ اس لطف کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ عشق اور ایمان کس لیول کا ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، ٹیکنیکلی، اور یہ جنگ کا اصول کبھی نہیں ہوتا، یعنی آپ بیک اپ میں کچھ جو ہے وہ افراد رکھتے ہیں، پورے مدینے کے ایک مرد کو جو ہے وہ باہر بھیج دیا اور مدینہ مردوں سے خالی کر دیا، یعنی یہ انتہائی نان ٹیکنیکل کام تھا بشری نگاہ میں، لیکن عشق کی نگاہ میں جو ہے معاملہ کچھ اور تھا۔ جنید صاحب 3 دن تک مدینہ منورہ میں مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی مرد نہیں تھا۔ مدینے میں رہنا بڑی عزت کا مقام ہے، لیکن مدینے والے کی حرمت پر مر مٹنا اس سے بڑی عزت کا مقام ہے۔ اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بچوں سب کو چھوڑ کے اور دوسری بات، ان کو صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس، وہ جانتے تھے کہ خدا کی نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور محمد مصطفیٰ ظاہری طور پر پردہ فرمایا حقیقت میں ہمارے درمیان۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے مدینہ منورہ کو، آج تو دیکھیں نا لوگ مدینہ میں رہنے کی دعائیں مانگتے ہیں، مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقل محو تماشائے لب بام ہے ابھی۔ جنید صاحب غور تو کیجئے، کیا مقصد کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ تھا منشور، اور 11 مختلف مقامات پر۔ اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ قبائلی عصبیت کس پائے کی ہوتی تھی، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ وہ سامنے صدیق ہے، فاروق ہے، عشرہ مبشرہ والے ہیں، بیت رضوان والے ہیں، بدر و احد میں ہیں، یہ مومن ہے تو بیت ایک بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 11 مقامات پر میں عرض کرتا ہوں، حضرت خالد بن ولید کو آپ نے مالک بن نویرہ کے خلاف بھیجا، دوسرے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسیلمہ کذاب کے خلاف جو پہلا لشکر گیا، میں اس پہ عرض کرتا ہوں آگے، اور دوسرا پھر حضرت شرحبیل یا شرجیل بن حسنہ کو حضرت اکرمہ کی امداد اور اس کے بعد حضر موت کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا، پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا، خالد بن عاص کو شام کی سرحد کے جو مرتدین تھے ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، حضرت حذیفہ کو مرتدین ربا کی سرکوبی کے لیے بھیجا، حضرت طریقہ کو بنو مسلم اور بنو حوازن کے مرتدین جو تھے ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، حضرت مرید کو اہل تہامہ یمن کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور حضرت علا حضری کو
بحرین کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور حضرت ارفجا کو یہ مہرا یا مہرا کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور حضرت مہاجر بن امیہ کو اسود انسی کے پیروکاروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا. یہاں پر ایک جملہ اور قابل غور ہے. حضرت خالد بن ولید کو طلیحہ کی جو ہے مطلب اپنا سرکوبی طلیحہ کی بھیجا اسی ایریے میں. بالکل ٹھیک. اچھا بعد میں پھر یہ جب پہلا لشکر جو یمامہ میں گیا حضرت اکرمہ گئے. ٹھیک ہے. اور حضرت اکرمہ کا جو جذبہ تھا نا وہ کہتے تھے کہ آج وہ موقع ہے کہ وہ جو ہم نے نبی پاک کی ہے دیکھیے وہ اس کا کفارہ ادا کرنے باپ کی گستاخیاں کہتے ہیں آج موقع ہے محمد مصطفیٰ پر فدا ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور صدیق اکبر نے اعلان کروایا تھا جو کوئی توبہ کر لے. معلوم یہ ہوا کہ کسی کو قتل کرنا مقصد نہیں, توبہ کر لے اس کے لیے امن ہے اور اسلامی احکامات پر عمل کرے. یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے جو ہے وہ ظاہر ہے مطلب اٹیک نہیں کر پائے, وہ مقاصد حاصل نہیں نہ حاصل ہو سکے. پھر آپ رکے, پھر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر خالد بن ولید آئے, پھر مقاصد, پھر جو ہے نا وہ اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑ دیجئے ذرا مفتی صاحب, کیونکہ اس وقت دیکھنے والے سننے والے بالکل آپ کے ساتھ مجھے یقین ہے انشاءاللہ اٹیچڈ ہوں گے, اور ایک تصوراتی خاکہ جو ہے جنگ یمامہ کا ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ اس تصور کے تحت جو اس جنگ کو پورا محسوس کریں کہ وہ ایکچولی ہوئی کیا تھی. ایک لشکر پہلا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرا لشکر جو بھیجا گیا حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر تیسرا جو بڑا لشکر سیف اللہ کی قیادت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب ڈپیوٹ کیا گیا ہے. یہ کیا منظرنامہ تھا ذرا یہ بتائیے. دستے کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے, پھر ان کی جو حکمت عملی تھی اور انصار و مہاجرین کی کس انداز سے شرکت ہوئی ہے اس میں, اور دونوں لشکروں کی تعداد طاقت ذرا یہ بتائیے لوگوں کو کیا تھا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اکرمہ بن ابی جہل کے معاملے میں یہ سنا کہ انہوں نے جذبہ شہادت کے لیے پہل کر دی اور پھر وہ نتائج نہ ملے جو وہ چاہتے تھے, تو آپ کو احساس ہوا یہاں صرف ایک ہی بندہ چل سکتا ہے اور وہ ہے خالد سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے تلوار. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطاح کے مقام پر تھے اور مہم میں شریک تھے. کیا شان تھی لوگوں کی اس وقت. اس کا جو کلومیٹر کے حساب سے اگر فاصلے کا ڈسٹنس ہم دیکھ لیں تو یہ مدینہ المنورہ سے 450 کلومیٹر دور ہے. 450 وہاں سے بلایا, اور بطاح سے یمامہ کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ 1832 کلومیٹر کا بنتا ہے. 1832 کلومیٹر کی دوری پہ یہ سارا معاملہ ہوا, اور وہاں سے بلا کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ساری ڈکٹیشن دی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری نظر اس میں دیکھے کہ آپ مدینہ المنورہ میں بیٹھ کے سارا جنگ کا نقشہ سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پہلے 2 بندے وہاں پہ کھڑے, آپ یہاں سے جائیں گے اور حضرت سلیت آپ کے پیچھے لشکر لے کے آئیں گے تاکہ پیچھے سے کوئی اٹیک نہ کرے, پیچھے سے بھی کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کرے. اور پھر جب لشکر حضرت خالد بن ولید کے سپرد فرما دیا, پھر انہوں نے اس کو ترتیب دیا, حکمت عملی بنائی, دونوں قبائل کو عزت بخشی, مہاجرین اور انصار کو, اور مہاجرین کے دستے کے سردار حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا, اور انصار کے لشکر کا سپہ سالار حضرت ثابت بن قیس بن شماس. کیا ان کی بھی شان ہے, سبحان. یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس خطیب اسلام ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب اسلام کا لقب فرمایا, اور فرمایا جب کوئی جواب دینے والا نہیں تھا تو صحیح فصیح اللسان عربی میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے دیا. ان کی ایک اور بھی شان ہے, ان کی بارگاہ میں ہم پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ان کی ایک اور بھی شان یہاں پہ بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے ان کو جنتی ہونے کی ایسے ہی. اچھا پھر کیا ہوا بتائیے ذرا. پھر جب یہ دستہ سارا تشکیل دے دیا گیا اور میدان جہاد میں پہنچے, حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سارا منظر دیکھا, تو آپ نے حضرت زید بن خطاب کو کہا کہ آپ آگے ہوں اور نمائندگی کرے. وہاں سے جو مسلمہ کذاب کا رائٹ ہینڈ تھا نہار رجال, اس نے حضرت زید بن خطاب کے مقابلے میں یہ بات کہی کہ ہے کوئی مائی کا لال جو میرا مقابلہ کرے گا, تو آپ نے ایک ہی وار سے اس کا سر کاٹ کے رکھا. اور یہ اصل فتنہ یہ تھا, اصل فتنہ یہ تھا جس نے پرووک کیا تھا مسلمہ کذاب کو کہ تو نبی ہے, تیرے لیے کہہ دیا سرکار نے. اس میں ایک بات جنید بھائی بتانا چاہتا ہوں, آج کے دور کے لیے بھی اصل میں مشیر بیڑا غرق کرتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک. مشیر صحیح ہوں گے, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بتا دیا کہ مشیر صحیح ہوں گے تو نظام صحیح چلے گا. مطلب ان کے مشیر ہم, ہمارے مشیر تم. بڑا کمال جملہ ان کا, بالکل. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی حضرت حذیفہ, یہ بدری بھی ہیں اور 2 ہجرتوں والے بھی ہیں, اور پھر سب سے بڑی ان کی بات یہ ہے کہ
ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عباد بن بشر کا بھائی بنایا مدینہ المنورہ میں. کافی ساری ان کے ساتھ نسبتیں جڑی ہوئی ہیں. 70 کے قریب بدری صحابہ تھے. جی 70 کے قریب. اور حضرت سالم جو ابو حذیفہ کے مولا تھے، ان کو جب تلوار پکڑے ہوئے میدان یمامہ میں آئے تو ایک بندے نے کہا اگر آپ شہید ہو گئے تو ایک قاری شہید ہو جائے گا. فرمایا اگر میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں قاری قرآن ہوں، میں شہید نہ ہوں، تو میں بہت برا قاری ہوں. میں تو پیدا اس لیے ہوا کہ رسول اللہ کی عزت پہ شہید ہو. جن کے صدقے قرات ملی ہے انہی پہ اگر قربان ہو تو پھر کیا رہے گی. اچھا ذرا مختصراً بتا دیجئے، وقفے پہ جانا ہے، دونوں لشکروں کی تعداد کیا تھی؟ مختلف روایات میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 13,000 ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دشمنوں کا لشکر ہے اس کی منیمم تعداد 40,000 سے لے کر 70,000 تک بیان کی گئی. اچھا تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں کافروں کی تعداد کتنی تھی، مرتدین کی تعداد کتنی تھی، لیکن اللہ نے جذبہ ایمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ تھا. اور قبائلی عصبیت، وہی بات ہے کہ وہ ان کے اوپر بنیادی طور پہ غالب تھی. ناظرین کرام، یہ بڑا امپورٹنٹ مارک، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہی سب سے امپورٹنٹ مارک ہے تو غلط نہ ہوگا. یعنی اس سے زیادہ ٹف ٹائم یا ٹفسٹ ٹائم جو ہے وہ اپنا دیکھا نہیں مسلمانوں نے کبھی. اور اتنا یعنی دردناک اور کربناک منظرنامہ ہے ناظرین کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے. ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ جب لوٹ کے میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو کروں گا تو میدان جنگ کا جو منظرنامہ تھا، وہ جو دشمنوں کی پسپائی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسٹریٹجی تھی، وہ آپ کو بتلائیں گے. اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے صاحب کہ آج ہم بڑے اف اگر مگر بٹ کے چکر میں الجھ گئے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدته وصحبه وبارك وسلم وبارك سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جنگ یمامہ پہ بات ہو رہی ہے. یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں قریب 13,000 کے قریب محافظان ختم نبوت اپنی جانوں کے نذرانے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر نچھاور کرنے کو تیار تھے. یہ وہ جنگ ناظرین جس کے اندر عشق کے پیالے پینے والوں نے یہ تجدید کی، یہ عہد وفا کیا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی ناموس، ان کی ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ وہ جنگ ناظرین جو رہتی دنیا تک پکار کے کہتی رہے گی کہ تمہارا پورا وجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقروض ہے. اس قرض کو اگر اتارنا چاہتے ہو تو اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ محافظان ختم نبوت کی پیروکاری کرتے ہوئے، ان کے نقش پا پر چلتے ہوئے ان کے نام پر نچھاور کر دینا ہے، ان کے نام پہ قربان کر دینا جن کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. یہ وہ جنگ صاحب جو بنیادی طور پہ غیرت ایمانی کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ اگر یہ غیرت ایمانی ہمارے وجود میں نہیں ہے تو میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ اپنے ایمان کو پھر ہوا میں اڑا دیجئے صاحب، کیونکہ پھر ایمان کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایمان کامل ہی اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر آپ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوتے. ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، ان سے برتر کوئی نہیں تھا، ان سے اچھے کوئی نہیں تھے، ان سے سچے کوئی نہیں تھے، ان سے سچے کوئی نہیں تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے. انہوں نے یہ بتلایا بنیادی طور پہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان اپنی ایمان کی معراج کو دیکھے تو معراج کو اس وقت دیکھے گا جب ختم نبوت کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرے گا. لہٰذا انہی کی پیروکاری کیجئے. باقی یہ جتنی بھی باتیں آج ہوتی ہیں صاحب لبرلزم کے نام پہ، یا یوں کہیے کہ متجددین جو باتیں کرتے ہیں کہ ذرا سافٹ کارنر، یہ وہ کارنر ہے جہاں پر سافٹنس نہیں ہے، یہ ریڈ لائن ہے. اس ریڈ لائن کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. علامہ صاحب ذرا بتلائیے کہ یہ جو منظرنامہ تھا میدان جنگ کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو جوش و جذبہ تھا وہ بہت کچھ بتلا رہا ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی
اور پھر جو دشمن کی پسپائی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ ذرا بتائیے۔ جی یہ معرکہ یقیناً ایسا ہے کہ اگر اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے تو آج بھی کسی بھی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ شمع فروزہ کر دیتا ہے کہ اگر وہ کم دل بھی ہو تو مضبوط دل والا ہو۔ ایسا ہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے ہیں تو اس سے پہلے 2 لشکر آ چکے تھے، حضرت اکرمہ کا اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کا۔ تو حسنہ ان کی والدہ کا نام تھا، حضرت شرحبیل کی ان کے والد عبداللہ تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا تو والدہ نے پرورش کی، پھر عقد ثانی کیا تو یہ ماں کی طرف ہی منسوب ہوئے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ آپ نے جو جنگ کی، اس میں اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اسٹریٹجی ہمیں کیا سمجھ آتی اس جنگ کے لیے؟ پہلے نمبر پر تو آپ نکلیں اتنے تیزی سے گئے ہیں کہ آپ نے کسی جاسوس کو بھی اپنے موومنٹ کی خبر نہیں ہونے دی۔ ویری گڈ۔ کہ جاسوس نکلتا جس سپیڈ سے اس نے جانا تھا آپ اس سے کہیں زیادہ سپیڈ سے اپنا لشکر لے کر یعنی بے انتہا سرعت کے ساتھ آپ بہت تیزی کے ساتھ، اور اس کا ثبوت یہ ہے ہمارے پاس موجود کہ جب آپ ایک جگہ پر پہنچے ہیں قریب ترین اور صرف 1 رات کی مسافت رہ گئی آپ کی یمامہ سے، تو وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پہ 20 کے قریب افراد آپ کو ملے مجاع بن مرارہ کے ساتھ۔ تو ان کو پکڑ لیا، یہ ایک شخص تھا، اس کو پکڑ لیا تو اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے کہ بنو تمیم اور دوسرے انہوں نے حضرت خولہ بنت جعفر جو بعد میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی زوجہ بنی، جن سے امام محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، یہ ان کو انہوں نے پکڑ لیا تو ان کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں، اور بنو تمیم نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ان کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کون ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ 1 رات کی مسافت تک پہنچ چکے تھے اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں۔ یہ آپ کی پہلی اسٹریٹجی تھی کہ انتہائی تیز رفتاری سے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے اس میں آپ نے جو میمنہ و میسرہ پہ مقرر کیے، پھر اس کی ترتیب آپ نے ترتیب ثانی کی۔ آپ نے اور میں جو شہری لوگ لڑنے والے ہیں ہم ان کا الگ لشکر بنائیں گے، اور جو بدوی لڑنے والے ہیں ان کا الگ بنائیں گے۔ پھر ان کے اندر قبائل بنا بنا کر ہر ایک کے اوپر سپہ سالار الگ الگ مقرر کیا، اور فرمایا اب آپ کی کارکردگی ہم جانچیں گے کہ آپ کیسے ان کے ساتھ لڑتے ہو۔ یعنی سب کی اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سپرویژن آپ کی اپنی ہے۔ اس کے بعد جب یہ جنگ کا مسئلہ شروع ہوا تو آپ کے سامنے اقربا ایک جگہ تھی، عین کاف ریب بے الف با حمزہ، تو یہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو یہاں پہ جنگ شروع ہوئی ہے اور انتہائی تیزی سے جنگ شروع ہوئی ہے، اور یہیں پہ وہ مسیلمہ کذاب بھی جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے سامنے آیا۔ جب میں نے عرض کیا کہ اس پہ حملہ کرنے لگے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ کیوں؟ آپ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ شخص موجود ہے نا یہاں سے ہٹے گا نہیں، تب تک اس کے باقی ہواری بھی نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ٹارگٹ اس کو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک اور لیڈر تھا جس کو محکم بن طفیل کہتے تھے، اور جو یمامہ کا حاکم تھا اور مسیلمہ کذاب کی فوجوں کا وہ سب سے بڑا جرنیل تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، وہ اتنے فاصلے پہ اپنی فوج کو بتا رہا تھا، ان کو ہدایات دے رہا تھا کہ جہاں سے ممکن نہیں تھا کہ کوئی تیر پہنچے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اتنے زور سے تیر مارا کہ جتنا نہ اس سے پہلے کبھی زور لگایا نہ اس کے بعد، وہ تیر سیدھا جا کے اس کی گردن کو لگا اور یہیں پہ جا کے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہاں سے اس کی فوج جو ہے نا اس کے معاملات بگڑنا شروع ہوئے۔ جب آپ کی جنگ چلی تو یہ یہیں پہ اقربا کے اندر ہی 7,000 سے زیادہ لوگ واصل جہنم ہو گئے۔ اچھا، اس میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ذرا سا مطلب ایک عجیب کیفیت جی وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ اسی کے بعد ہی آپ نے ترتیب ثانی دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ سارے لوگ آگے بھاگے جو حدیقۃ الرحمن انہوں نے رکھا تھا، اور اس میں پھر اس کا نام حدیقۃ الموت پڑا، اور یہ بڑا بڑا جس طرح قلعہ ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی دیواریں تھیں، اور بلکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بھی وہاں تک جو ہے نا وہ تیر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو حضرت جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو معرکہ آرائی کی گئی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ بھی یہاں پر موجود تھے، حضرت برا بن مالک بھی موجود تھے، اور یہ اس باغ سے باہر بات ہو رہی ہے، جب دیکھا کہ وہ قلعہ بند ہو گئے ہیں، انٹری نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک بات اور بتائیے ذرا کہ خاص طور پہ کہ کچھ خطبات بھی صحابہ نے دیے تھے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کا وہ جو جوش و جذبے کی میں صحابہ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی میں اس طرف آتا ہوں، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ نے جو وہاں پر جوہر دکھائے جنگ کے،
لیکن اس پہ اس سے بڑا اور خراج تحسین آپ کی جرت کو، آپ کی خطابت کو، آپ کی ہمت کو اور شہادت کو نہیں دیا جا سکتا کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس گئے ہیں نا یہاں سے لشکر سے مدینہ منورہ کے اندر، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو جھڑکا اور ڈانٹا، فرمایا میرے بھائی سے پہلے تو خود کیوں نہیں شہید ہو گیا؟ اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا جملہ اپنے حقیقی اور بڑے بیٹے کے لیے بول رہے اپنے بھائی کے مقابلہ میں. تو انہوں نے دست بستہ عرض کی، ابا جان بات یہ تھی کہ میں شہادت کی کوشش کرتا رہا، زید بن خطاب نے اپنی شہادت خدا پہ چھوڑ دی اور اللہ نے ان کو وہ مجھ سے پہلے مرتبہ عطا کی. اور یہاں پہ بیان کرتے ہوئے حضرت زید بن خطاب نے فرمایا سن لو، ہم وہ ہیں جو قاری قرآن ہیں، اگر تم لوگوں کی یہ کیفیت ہے تو میری کیفیت دیکھ لو. آپ نے فرمایا کہ میری بات سن لو، پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرا منہ بند رہے گا، میں کوئی ہاہاکار نہیں کروں گا، کسی تکلیف پہ کسی قسم کی کوئی سسکاری نہیں نکالوں گا، اور جاؤں گا یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا ان لوگوں کو واصل جہنم کروں گا. جب جرنیل کی طرف سے اتنی بڑی صدا بلند ہو رہی ہے کہ میں مر جاؤں گا یا مار دوں گا، اس سے آگے پھر اور کوئی بات نہیں تھی. یہاں سے مہمیز ملی اس قوم کو، اور اس کے بعد حضرت زید بن خطاب نے جو کہا تھا اس پہ پورا عمل کر کے دکھایا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا پرجوش قسم کا خطبہ دیا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے گڑھا کھود لیا تھا، اس کے اندر آپ کھڑے ہو گئے اور دائیں بائیں آپ نے مٹی ڈالی کہ میں یہاں سے ہٹنے نہ پاؤں گا، یہیں پہ شہید ہو جاؤں گا، یہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر آپ کو وہاں پر شہادت ملی. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ جو ایک آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے بڑی جرت اور شجاعت کی بات ہے، وہ یہیں پر ہے، کان شعارہم یومئذ یا محمد آہو یا محمد آہو یہ نعرہ یا محمد آہو. یہ بتائیے یہ بتائیے یہاں پہ یہ تمام مورخین کبار، ابن جریر طبری اور ابن کثیر نے، ابن اسیر جزری نے، یہ سب نے بیان کیا ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، یہ اللہ اکبر کہتے تو مسلمہ کذاب والے بھی اللہ اکبر کہتے، چونکہ یونیفارم کا تو سلسلہ اب یہاں پہ شناخت کرنی ہے کہ اپنا کون اور بیگانہ کون، مسلمان اور کافر کون. یہاں پر اس وقت یہ نعرہ شعارہم ایک دفعہ نہیں لگا، یہ ہر ایک کی زبان پہ یہ جملہ تھا، کان شعارہم یومئذ یا محمد آہو یا محمد آہو یا محمد آہو. جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا وہ اپنا ہے، جو نہیں لگاتا وہ اپنا نہیں. یعنی اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں کے درمیان بھی جو یوں کہیے کہ جو فلٹر لگا وہ یا محمدہ کے نعرے کا فلٹر لگا، اس نے ایکچول جو ہے وہ فلٹریشن کر کے الگ الگ کر دیا. اللہ اکبر بھی اسی کا قبول ہے جو یا محمدہ کا نعرہ لگا. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا یہ بتائیے، یہاں پہ جنگ میں ظاہر جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اس کا تنور جو ہے بھڑکا ہوا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمہ کذاب کو اسکیپ وے چاہیے. مسلمہ کذاب وہاں سے بھاگا ہے، اور وہ جو حدیقۃ الرحمن جس کو کہا جاتا تھا، جس باغ کو، اس نے وہاں پہ جا کے پناہ لی ہے. ظاہر ہے پیچھے اس کے جتنے بھی فالوورز تھے گئے. مسلمانوں نے تعاقب کیا، پھر مسلمہ جو ہے واصل جہنم ہو گیا الحمدللہ. لیکن وہ جو واصل جہنم ہوا اس کے پیچھے بھی کئی سٹوریز ہیں، میں چاہتا ہوں وہ ذرا بیان کیجیے. اچھا جنید صاحب دیکھیے، یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب حضرت خالد بن ولید نے 2-3 بار للکارا سیف اللہ نے مسلمہ کو، تو میرے مقابلے میں کہ یہ فتنہ ختم ہوگا تو معاملہ رفع دفع ہوگا، لیکن جب وہ نہیں آ رہا تھا تو پھر حضرت خالد بن ولید نے اس وقت نعرہ دو طرح کے نعرے لگائے، یا محمدہ و محمدہ، وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ. پتہ چلا صدیقین کا نعرہ کذابوں کے مقابلے میں یا محمد. بھائی سبحان اللہ، صدیقین کا نعرہ ہے. بھائی کیا کہنے، اور صدیق اکبر ان کو لقب حضور نے دیا ہے، سرٹیفائیڈ صدیق، وہ سرٹیفائیڈ کذاب ہے. سب چھا گیا سبحان اللہ. صدیق اکبر نے یہ نعرہ لگایا، اور الحمدللہ آج تک جو حقیقی طور پر محافظان ختم نبوت ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک یہ لگتا رہے گا، کیونکہ محمدی تو محمد کا نام لیتے. اچھا جب یہ نعرہ لگایا نا تو پھر خدائی قوت ایسی آئی کہ مسلمہ میدان چھوڑ کے بھاگا اور اس باغ کی طرف جس کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، بعد میں حدیقۃ الموت کہلایا، وہاں بھاگے. اب وہ ایک طرح کا قلعہ تھا، بڑی مضبوط دیواریں، کہتے اس میں تیر بھی پیوست نہیں ہو سکتا تھا. نبی پاک کے ایک سرفروش صحابی حضرت برا بن مالک، جنید صاحب آج ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، انہوں نے موت قبول کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہے حقیقی غلامی. یہ ہے صرف نام کے عاشق نہیں، کام کے عاشق تھے، وہ کر گئے. مجھے اوپر چڑھا دو، میں کود جاؤں گا دروازہ کھول لوں. اور پہلے انہوں نے صحابہ نے تردد سے کام لیا کہ کیسے ہے، اندر تو لشکر ہزاروں لوگ ہیں، آپ کا کیا بنے گا؟ کہتے تم پھینکو صحیح. وہ کتنی دیر تک اکیلے جو دروازے کے پاس تھے لوگوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے دروازہ کھول دیا، لیکن شہادت کا جام پی لیا. شہادت کا جام پی لیا. اور دیکھیے
آج ان کی شہادت ان لوگوں کی نہ ہوتی تو جنید صاحب ہم اپنی عزت کے ساتھ جیتے جہاں یہ ہماری عزت کے ساتھ جینے میں ایک سینہ تان کر جو ہم نبی پاک کی غلامی کا دم بھرتے ہیں ان شہیدان محبت کا خون شامل ہے. مجھے جملہ ادا کرنے دیں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیقۃ الرحمن کا دروازہ نہیں کھولا, یوں کہیے محافظ ختم نبوت کا دروازہ کھول دیا یا حفاظت ختم نبوت کا دروازہ, اور محافظان ختم نبوت کو بتا دیا کہ اکیلے بھی اگر موقع آئے تو اس طریقے سے لڑنا, اللہ اکبر, اہل ایمان کے لیے دروازے کھولنا. پھر جب اندر گئے تو ایسی لڑائی جنید صاحب 7,000 سے 10,000 وہاں پر کفار اور یہ منکرین ختم نبوت واصل فی النار ہوئے. اسی لیے وہ حدیقۃ الموت ہوا. حدیقۃ الموت ہوا کیونکہ حدیقۃ الموت میں وہ حدیقۃ الجنت والے جو آ گئے تھے انہوں نے ان کو فی النار کر دیا, ان کو ختم کر دیا, واصل فی النار کر دیا کہ تمہارا یہاں کام ہی کوئی نہیں. اور وہاں پر ایسا منظر نظر آیا کہ صحابہ کرام فرماتے کہ ایسی جنگ ہوئی کہ ایسی جنگ نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہ کبھی بعد میں دیکھی. اور جو کذاب اکبر ہے آج حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے تھے میں طاق میں تھا کہ میں نے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کذاب اکبر مسلمہ کذاب کو مسلمہ کذاب اکبر ہے. حضرت واشی تو صحابی رسول ہیں, وہ انہوں نے ایسا نیزہ طاق کر مارا کہ وہ واصل فی النار ہوا. پھر حضرت عبداللہ بن زید جو حبیب بن زید کے بھائی تھے, حضرت ام عمارہ کے بیٹے تھے, وہ آگے بڑھے, انہوں نے تلوار ایسی ماں کی پیاس بجھنے والی ہے. اور جنید صاحب یہاں پر حضرت ام عمارہ بھی 60 سال کی عمر ہیں, دیکھیے مجاہدہ ختم نبوت, اللہ اکبر, خاتون احد موجود ہیں میدان میں, اور انہوں نے بھی جو تھا نا اس کہہ لیں کذاب اکبر کو جہنم میں پہنچانے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا. یعنی آپ کی ہتھیلی جو ہے شہید ہو چکی ہے, ہتھیلی شہید ہو گئی, اور آپ تلوار اٹھاتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں 2 اور تلواریں لہرا رہی ہیں. اس میں ان کے بیٹے پلٹ کے دیکھا تو ایک انہی کا شہزادہ حضرت عبداللہ بن ایک حضرت ابو دجانہ بھی تھے اس میں. تو ان تمام صحابہ نے مل کر یہ پہلا جو ختم نبوت کا فتنہ تھا اس دور میں, جو فتنہ اعظم تھا, اس کو واصل فی النار کیا. اور جہاں پر صحابہ کرام کی سرفروشیوں سے کہ جو ہمیں داستان ملتی ہے, ایک جو شہداء کی حیات ہے اور ان کی کرامات کا ذکر بھی ہو, میں ایک واقعے سے کرنا چاہوں گا. بہت مختصر وقت ہے. صرف ایک حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے تو ایک صحابی کو ملے کہ میرے جسم پر زرہ تھی, کسی شخص نے اتار لی ہے اور فلاں جگہ چھپائی ہے, امیر لشکر کو کہو کہ وہ زرہ پکڑ لے اور مدینہ جا کر خلیفۃ المسلمین کو کہے کہ میرا قرض بھی اتار دے, میرے غلام کو آزاد بھی کر دے. یہ انشاءاللہ میں نے عرض کیا نا کہ انشاءاللہ کل پرسوں ہم جو ہے انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں پروگرام کریں گے, تو باقاعدہ یہ واقعات بڑے زبردست واقعات ہیں ناظرین, انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے. آخر میں اب ذرا یہ بتائیے فائنلی مفتی صاحب, جنگ یمامہ ہو گئی اور قریب جو ہے 1200 کے قریب شہادتیں مسلمانوں کی ہوئی, اور وہی بات ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ تاریخ کی واحد جنگ ہے جو اگر پوری اسلامی تاریخ ہم سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں تو 259 اور یہاں 1200. یعنی اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ جنگ تھی کیا, اثرات کیا ہوئے, نتائج کیا ہوئے, اور کتنے جو یہ کفار تھے وہ واصل جہنم ہوئے, یہ بھی ذرا سا بتائیے. جنید بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر پہ ساری جنگ کا مغز موجود ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, بس ایک جاں کیا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان. اللہ صحابہ نے بتا دیا ہے کہ ختم نبوت نہیں تو کچھ نہیں. بالکل. اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ 1400 سالہ تاریخ میں اسلام میں یہ بات رقم ہو گئی کہ حاکم کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرے. اللہ. اور 1400 سالہ تاریخ سے جہاں تک مسلمان حکمران رہے ختم نبوت کی حفاظت حکمران ہی کرتے رہے. بالکل ایسے. پھر جب حکمرانوں نے چھوڑ دی تو پھر لوگوں کے پاس چلی. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, یعنی اسٹیٹ کا جو مطلب حکمران ہے اس کی ڈیوٹی ہے, یہ اسی کی ڈیوٹی ہے. سب منصب میں بیٹھنے سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری اس کی یہ دی جاتی ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی, اگرچہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو. جی بالکل. پھر اس میں ایک آج کی جدیدیت میں ایک فکرہ بالکل اسلام نے باہر نکال کے رکھ دیا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. اگر دین میں جبر نہیں تو یہ کیا ہوا؟ دین میں جبر نہ ہونے کا معنی ہے زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو مسلمان ہے اسلام کے قوانین کی مخالفت کی اس کو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. یعنی اس کی آسان سی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام لوگ مثال دیتے ہیں کہ معاف کیا بالکل معاف کیا, لیکن جب حدود اللہ کی بات ہے تو سرکار علیہ السلام نے پھر معاف نہیں کیا, پھر تلوار اٹھا. ٹھیک. اور دوسری بات اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں اور پورے عرب میں یہ بات بیٹھ گئی کہ فدایان ختم نبوت وہ عظیم لوگ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی سودا نہیں کرتا. اس سے اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی, بغاوتوں کا سر کچلا گیا. اور پھر
ہماری خواتین کے لیے بھی اس میں درس ہے حضرت ام عمارہ کو دے کر کہ بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ جب بھی ضرورت پڑے تو بچے حضور کی ختم نبوت پہ جان دینے کا جذبہ رکھیں. اللہ اگر مائیں ایسی تربیت نہیں کریں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ختم نبوت کے محافظین خود تیار کرنے پڑیں گے. جی جب مائیں خود تیار کر کے بھیجیں گے صرف اشارہ ہوگا تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جان لے کے آ جائیں گے. ٹھیک. اور سب سے بڑی اس میں یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم آپ کے اقدام سے پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سلامت ہے تو ساری چیزیں سلامت ہے. اور آپ نے اس اقدام کو کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ سارا مدینہ میں نے خالی کر دیا, سارے لوگوں کو میں نے بھیج دیا ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. تو لوگوں یہ ذہن میں رکھنا, اکیلے بھی رہ جاؤ گے تو ختم نبوت کی حفاظت تم پہ فرض ہوگی. اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم نے ختم نبوت سے صرف نظر کیا, اس میں ہمارے اسلام کے بہت بڑے ایک دائی جو ہمارے پاکستان کی عظیم شخصیات میں ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک جملہ میں ضروری بتانا سمجھوں گا تاکہ اس سے ولولہ اور جذبہ بڑھے. آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے روحانی تصرفات میں دیکھا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اور یہ آج بھی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. اگر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو کسی کو نہ دیکھو. اور ہمارے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ جب ختم نبوت کا معاملہ آئے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے فلاں حکمران ناراض ہو جائے گا, فلاں مملکت ناراض ہو جائے گی, فلاں اسٹیٹ ناراض ہو جائے گی. صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور نہیں ناراض ہونے چاہیے. اگر حضور نہیں ناراض ہوئے تو سارا جہاں اللہ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا. اور اگر آپ نے لوگوں کی ناراضگی کا دیکھا تو ساری دنیا پیچھے ہو جائے گی, آپ تنہا رہ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ کو آپ جتنا مرضی راضی کر لیں وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. ان کی راضی ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے, آپ خود یا یہودی ہو جائیں یا نصارہ ہو جائیں. اس لیے یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, وہ کبھی نہیں راضی ہو سکتے. مدینے والے کو راضی کرنا چاہیے. حضور راضی ہو گئے تو سارا جہاں راضی ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کی جائے. اور جب ختم نبوت کی حفاظت ہوگی تو مدد اللہ کی طرف سے آ جائے گی, جس طرح بدر میں آئی, جس طرح دوسری جنگوں میں آئی. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس غزوہ سے, اس جہاد سے مسلمانوں نے یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی جہاد جتنے ہوئے, غزوات ہوئے, سریہ ہوئے اور لڑائیاں ہوئیں, یہ تقریباً 80 کے قریب بنتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوئے. اس میں 259 اور 80 میں 259 اور ایک لڑائی میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. آدھا اسلام. اور اس کی بنیاد بنی جمع قرآن, اور بتایا کہ اسلام حضور کی عزت و ناموس پہ جانوں کی قربانی کو کچھ نہیں سمجھتا. جتنی جانوں کی قربانی دی جائے گی اسلام اتنا سر بلندی کے ساتھ بلند. آپ ایک بات دیکھیے, میں اس پورے واقعے کے بعد میں ایک اور بات سوچتا ہوں, کیا شاندار لوگ وہ تھے اور کیا شاندار وہ بیویاں تھیں, وہ بچے تھے, وہ مائیں تھیں, وہ والدین تھے. یعنی 1200 شہادتیں کہہ دینا بہت آسان ہے. مطلب آپ وہی بات ہے نا, 74 یا 80 کے قریب مار کے سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہو رہے ہیں, وہاں پر 259 کی جو ہے وہ اپنا فگر بن رہی ہے, اور ایک مارکے کے اندر 1200 کے قریب بن رہی ہے. وہ 1200 گھرانے جو ہیں وہ مطلب دوسرے لفظوں میں ویران کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, روشن ہو گئے سرکار علیہ السلام کے, فخر کرتے رہے, روشن ہو گئے نا. لیکن وہ بات ہے وہاں غم اور حزن نہیں تھا. یہ دیکھیں ملال نہیں تھا. یہ بات بڑی ذرا بتائیے. جب سیدنا صدیق اکبر کی طرف یہ لشکر واپس لوٹ کے گیا نا تو آپ نے لوگوں کو ویلکم کیا اور بتایا کہ تم تاریخی فتح لے کے آئے ہو. اور اس جملے نے لوگوں کے غموں کو کم کر دیا کہ اگر ہم قربان ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے کیونکہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں. 2 جملے وقت کم. اس میں ایک فوری طور پر جو نتیجہ برآمد ہوا نا وہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ پیررل سجہ بنت حارث نے بھی نبوت کیا تھا. تو اس جنگ کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئی, اور اس کے ساتھ نہ صرف خاموش ہوئی بلکہ وہ اسلام کے اندر دوبارہ داخل ہوئی اور مسلمان بن گئی. اور پھر دوسرے نمبر پر ہمیں جو سب سے بڑا اس میں سے نتیجہ برآمد ہوا ہے اور ہمیں آج بھی سبق مل رہا ہے کہ ختم نبوت کو آپ نے کسی بھی حالت میں بھولنا نہیں ہے, چاہے آپ کے گھر خالی ہو جائے. ایسا ہی ہے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ گھر خالی ہو جائے تو ہو جائے, ایمان خالی نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, میرے آپ کے ہم سب کے انتہائی ہر دل عزیز اور میرے تو ظاہر بزرگوں کی طرح میں ان کا بڑا اکرام کرتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ عافیت ہم پہ سلامت رکھے. بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے, بڑی شفقت فرماتے ہیں. ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب اس وقت علیل ہیں.
ڈینگی کے بخار میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت ہم سب پر سلامت رکھے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بار پھر وہی تندرستی اور توانائی عطا کر دے۔ بہت ڈیڈیکیشن سے صبح نور میں تشریف لاتے ہیں، آپ یقین مانیے میں ان کا وہ قرض چکا نہیں سکتا، ایون ہمارا ادارہ جو ہے یقیناً ان کا قرض ادا نہیں کر سکتا کہ رمضان کی راتوں میں یعنی اتنے ذوف کے بعد اس عمر میں بھی وہ بیچارے مطلب ہر حال کے اندر تشریف لاتے رہے۔ ایون صبح نور میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے 70+ ان کی عمر ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ہم ان کو پہلی سیٹ پر دیکھیں، ایک بار پھر وہ ہمارے ساتھ انٹریکشن کریں۔ جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اوپر ایک بزرگ کی طرح، ایک صاحبان کی طرح ہیں، تو اس صاحبان کے لیے بہت دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ان کو صحت یاب کرے اور ایک بار پھر وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، اور بلکہ ساتھ ساتھ اس سے قبل میں گزارش کروں گا، ظاہر ہے کہ دنیا میں جہاں اس وقت مرض میں مبتلا ہیں، مختلف قسم کے امراض میں، سب کے لیے دعا کیجیے، خاص طور پہ جو ڈینگی کا مرض پاکستانیوں پہ اس وقت ظاہر ایک وبا بن کے پھوٹا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے سب کو اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، ہر طرح کے مصائب و آلام سے نجات کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 بار قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ و معمون رکھتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ دنیا کی حرص آفات و بلیات کا سبب بنتی ہے، جبکہ احکام دین کی پابندی دوزخ سے نجات دلاتی ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور گا جنگ یمامہ کے اسباب، حالات، واقعات اور نتائج کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا اور آج تو خاص طور پہ کیجیے، کیونکہ ختم نبوت پہ اتنی گفتگو سننے کے بعد تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اور کچھ بھی نہیں ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ابتدا بھی سرکار کی ختم نبوت ہے اور انتہا بھی سرکار کی ختم نبوت ہے اور ان کا عشق اور ان کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔